کہ یہاں سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے اٹھ کے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ اس بجٹ کو اون کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا نورا کشتی ہے یا کیا ہے۔ کم از کم یہ کلیئرٹی آ جائے کہ یہ اس بجٹ کے خلاف بھی تقریریں کر رہے ہیں، پھر یہ اس کو ووٹ بھی دیں گے، تو یہ میرے خیال میں کلیئر ایک چیز ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا ہمت کر لیں، خیر ہے ہمیں تو پیشنس نہیں، آپ تو بڑے پارلیمانی لوگ ہیں، تھوڑا سا ہمت کریں آپ۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ اچھا، آئی ایم ایف کا میں نے کہا کہ میں بجٹ پہ تقریر کروں گا۔ پہلے تو جو ڈائریکشنز ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہم نے آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز پہ بنایا ہے۔ یہ بہت عرصے سے ڈائریکشنز پہ بنتا رہا، لیکن کم از کم اتنی لوگوں میں ایک شرم ہوتی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے ڈائریکشن پہ بنایا ہے، کہتے تھے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے، حالانکہ انہی کے ڈائریکشن پہ بنتا تھا۔ لیکن ابھی حالات یہاں تک آ گئے ہیں، ہماری اتنی بری حالت ہو گئی کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بنا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو میں برا نہیں کہتا، کیونکہ آئی ایم ایف ایک بینک ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم سے لون لیں، ہم خود جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں لون دیں، اور وہ ایک بینک ہے، انہوں نے لون واپس لینا ہے۔ ان کو تو ہماری ملک کی فکر نہیں ہے، ان کو نہ ہماری فیوچر کی فکر ہے، نہ ہمارے بچوں کی فکر ہے، ان کو تو اپنے پیسوں کی فکر ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں وہی ڈائریکشن دیں گے۔ 23 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی ایم ایف سے لون لیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں کہ اس 23 دفعہ میں جتنا لون آئی ایم ایف سے لیا گیا ہے، اس میں 47% پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں لیا گیا ہے، اور 35% پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں لیا گیا ہے۔ کچھ ملٹری ٹائم میں لیا ہوگا، باقی کچھ تھوڑا بہت ہمارے ٹائم میں بھی لیا ہوگا، لیکن اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ بحث ہوتی ہے، سارے ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اسکول چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے ہسپتال چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے پینے کا پانی چاہیے، بالکل چاہیے، سب کچھ چاہیے، عوام کی ضروریات ہیں۔ لیکن پاکستان کے معاشی حالات کو ہم اس حد تک لے آئے ہیں کہ 23 دفعہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہے اور اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا۔ بہت سے ملکوں نے آئی ایم ایف سے لون لے کے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، ویلتھ کریشن کی، آئی ایم ایف کو لون واپس کیا اور اس سے جان چھڑائی، اور اللہ خیر سے اللہ اپنی حکومت خود ہی چلا رہے ہیں۔ ہم بار بار جاتے ہیں کیونکہ یہ پرسنٹیج جو میں نے بتائی، اسی کے مطابق بجٹ 100 روپے ہے، اس میں سے ریونیوز آتے ہیں 100 روپے، 50 روپے چلے جاتے ہیں پروونسز کو رفلی، باقی جو بچتے ہیں اس میں کچھ ڈیفنس کو چلا جاتا ہے۔ مین اس وقت جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم سنتے تھے کہ سب سے زیادہ بجٹ ڈیفنس کو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے سے وہ ڈیفنس کا بجٹ بھی بہت کم لگنے لگ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، قرضوں کی واپسی میں جا رہا ہے، اور یہی 35 سال سے 40 سال سے جو لون لیتے رہے ہیں اور ملک پہ قرضہ چڑھاتے رہے ہیں، اس کی قسطوں کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اگر ہر ایک چیز کو، جو بھی یہاں پہ کل ملٹری آپریشن کی بات ہوئی، پھر 9 مئی، اب یہ آئی ایم ایف کے پاس یہ 23 دفعہ کیا تحریک انصاف گئی ہے یا یہ 9 مئی کی وجہ سے گئے ہیں؟ تو مہربانی کریں 9 مئی سے تھوڑا سا آگے چلیں، ہر ایک چیز کو 9 مئی پہ نہ ڈالیں۔ سوال گندم جواب چنا، کل ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی تھی، وہ ڈیفنس منسٹر صاحب اٹھ کے کہ جی 9 مئی، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریسلی لیں۔ اور دوسرا مین جو روٹ کاز ہے ہمارا، یہ جو ڈیفیسٹ بنتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ بنتا ہے ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں،
इसी वजह से डॉलर हमारे मुल्क से बाहर ज्यादा जाते हैं, मुल्क के अंदर कम आते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर का रेट बढ़ता है, उसी से हर एक चीज महंगी हो जाती है, सिंपल। उसके लिए इस बजट में मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। मेन चीज एक्सपोर्ट बढ़ाना है। बदकिस्मती से हम इंडस्ट्री को नहीं प्रमोट कर रहे। पूरा मुल्क, इंडिविजुअल्स भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं और इदारे भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। अब हम इनकम टैक्स कोई नहीं होता था, बाकी 1% डिडक्शन होती थी। इस दफा 29% पे लेके गए हैं उसको। पूरी दुनिया एक्सपोर्ट पे रिबेट देती है और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया है हमने। शेडिंग है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा है यहां पे लगारी साहब भी बैठे हुए हैं। एनर्जी का बेसिक जो इशू है, बहुत अरसे से हाइडल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जल्दी जल्दी में कि जी हम 2 साल 4 साल उसमें हम इफ्तिताह करें और फीता कटे और अखबार में तस्वीर आए। हमने रेंटल पावर प्लांट, हमने फर्नेस, हमने गैस पावर्ड, हमने सब कुछ बना लिए, लेकिन हाइडल पे कभी तवज्जो नहीं दी ज्यादा। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त पानी आता है, उससे हमने बिजली नहीं बनाई और हम इंपोर्ट करके बिजली साहिवाल में प्लांट लगा के, माहौल को गंदा करके, फॉरेन एक्सचेंज को बाहर बेच के उससे हम बिजली बनाते हैं और पानी की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी। अभी ये 4-6 साल से कोई सीरियस उसके ऊपर काम शुरू हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। और उसमें जो एग्रीमेंट्स हुए हैं माशाल्लाह, मुझे जो फिगर्स ये शायद करेक्ट कर दें, 47,000 मेगावाट क्लेम किया जा रहा है कि जी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। पीक रिक्वायरमेंट शायद 30,000 की है, 17,000 मेगावाट एक्सेस होती है। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक आवाम उस बिजली के भी पैसे बनती है, कैपेसिटी के मुताबिक उन कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं जो कभी बनती नहीं है। चोरी होती है, बिजली महंगी करके चोरी और ज्यादा हो रही है। अब सिंपल सी बात है, मैंने उस दिन भी यही बात की कि जी अगर आपका महकमा बिजली चोरी रोकने में नाकाम है तो पहले तो ये कहां का उसूल है कि मैं चोरी की बिजली कर रहा हूं और सजा मेरा नेबर है अली मोहम्मद खान, आप उसको सजा दे रहे हैं कि आप फीडर पूरा बंद कर देते हैं। ये दुनिया के कौन से कानून में है कि कत्ल आपका हमसाया करे और पकड़ लें आपको? तो पहले तो ये चीज गलत है। अपने इदारे को ठीक करें, ये जो आपके डिस्कोज हैं इनको ठीक करें। इनकी मिली भगत के बगैर वापडा की बिजली कोई चोरी नहीं कर सकता। यही आपको तरीके बताते हैं, यही आपको तरीके बताते हैं। और मैं अगेन कह रहा हूं कि हमें अगर कोई थोड़ा सा फिगर बता दें कि जी कब कितने लोग, कोई लाइनमैन, एसडीओ, एक्सीएन इन्होंने फारिग किए हैं जो बिजली चोरी करने में मदद करते हैं। तो एक तो ये बात है कि अपने इदारे को ठीक करें। ट्रांसफार्मर जलते हैं, इदारा कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हम अपनी सूबाई हुकूमत से 10 साल में वहां मिनिस्टर रहा, हम अपने सूबाई हुकूमत के फंड से ट्रांसफार्मर लगाते थे, बिजली के खंबे लगाते थे। बिल विफाकी हुकूमत लेती है, विफाकी हुकूमत का इदारा है और पैसे हम जमा कराते हैं। तो कम से कम लोगों को जो वापडा वाले ठीक कराते हैं ट्रांसफार्मर, 4-5 दिन 6 दिन हफ्ता ले लेते हैं गर्मी में बेचारे। फिर हमें कहते हैं कि जी आप लोग क्यों एहतजाज करते हैं? हम एहतजाज ना करें तो और क्या करें? हमारे पास और क्या तरीका है? आखिरी बात, सॉरी, मैं सिर्फ एक आखिरी बात करूंगा कि बराए मेहरबानी ये पाकिस्तान में जो सिस्टम शुरू है काफी अरसे से, हुकूमत कारोबार ना करे, हुकूमत का कोई इदारा कारोबार ना करे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। हुकूमत का ट्रक चलाने से, बस चलाने से, जहाज चलाने से क्या काम है? ये पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर करता है।
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کرپشن، اوور امپلائمنٹ، اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے کھرب کا وہ چڑھ گیا، اتنے کھرب کا. کسی ادارے کو ابھی ہمارے صوبے سے پلیسز تھی پی ٹی ڈی سی کی، وہ بھی لے لیے گئے، انڈسٹریل اسٹیٹس لیے جا رہے ہیں. شکریہ. کہ جو وفاقی ادارہ ہے وہ بزنس کرے گا. تو میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی حکومت کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں، اکانومی پہ توجہ دیں، اور کم از کم یہ پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کر لیں. یہاں ایک بھائی نے بھی ذکر کیا، ایک آدھا منٹ، کہ جی نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے. بالکل تھے. آدھی بات بتائی انہوں نے، اٹک جیل میں تھے، لیکن پھر اس کے بعد والی بات انہیں نہیں بتائی کہ پھر ڈیل کر کے 102 بیگ لے کے گئے. عمران خان آج بھی کھڑا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا بھی پاکستان میں اور رہوں گا بھی پاکستان میں، نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ پاکستانیوں کو چھوڑوں گا. تھینک یو. شکریہ. مولانا مصباح الدین صاحب.